ان کو اڈیالہ سے آرڈر آتا ہے. इसकी कोई वैल्यू नहीं है. ایک امریکی سازش کا بیانیہ کھڑا. پوائنٹ آف آرڈر ایک چیز پہ بات کیجئے نا, تقریر نہ کی کہ آپ نے باقاعدہ موشن موو کرنا ہے کہ اس ہاؤس نے پریزیڈنٹ کا ایڈریس ڈسکس کرنا ہے. یہاں پہ یہ آرڈر آف. السلام علیکم ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پہ ڈسکشن جو ہے وہ کک آف ہوگی, یہاں پہ موشن موو ہوگا, یہاں پہ ہم لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن اس پہ کمنٹ کرے گا, اس پہ سپیچ کرے گا, اس کے اوپر ہمارے اپوزیشن کے اراکین بات کریں گے, اس کے اوپر یہاں پہ تبصرہ کیا جائے گا کہ کیا پرلز آف وزڈم کہاں سے آئی ہیں, اس کے بارے میں ہم لوگ بات چیت کریں گے, تب آپ جا سکتے ہیں. جناب اسپیکر, اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ملک میں جو اس وقت آئینی اور قانونی چیزوں کا فقدان ہے, یہاں پہ جہاں پہ آپ دیکھ لیں جناب اسپیکر کہ یہاں پہ ہمارے بریگیڈیئر گومن صاحب کے حلقے میں انہوں نے اپنے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا, ووٹ ٹیک اپ نہیں ہوا. ان کے حلقے میں کالنگ اٹینشن پروگیٹو ہے اسپیکر کا, مجھے پتا ہے میں نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. سر اس پہ میری بات آپ ذرا تحمل سے سارے ساتھی سن لیں. بریگیڈیئر گومن صاحب کے حلقے میں ایک لڑکا شہید ہوا, چیف منسٹر پنجاب کے کانوائے میں, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں پہ مہنگائی کے ایشوز ہیں, یہاں پہ پیٹرول بم اور بجلی بم کے ایشوز ہیں. یہ چیزیں ٹیک اپ ہونی چاہیے جناب اسپیکر. یہاں پہ لیگلی آپ جناب اسپیکر جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ نے اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کرنی ہے. ہم لوگ جناب اسپیکر ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم لوگ اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کریں گے. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ سارا ہاؤس باؤنڈ ہے, یہ وائلیشن ہو رہی ہے, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. برائے کرم آپ اس چیز پہ واپس آئیں اور آپ ایک دم اس ایجنڈا کو سپریس کر کے پریزیڈنٹ کے ایڈریس کا ڈسکشن شروع کریں. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آئین اور قانون کی بالادستی آج کل ہمارے ملک میں چل نہیں رہی ہے, تو اس ہاؤس کا ٹینشن میں اس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The President may address either house or both houses assembled together and may for that purpose require the attendance of the members. اس کا subsection 2 پڑھیں. اس کا ہے sir that the President may send messages to each house with respect to a bill when pending in Majlis Shura or otherwise in a house to which any message is so sent shall with the convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. اور اس کا یہ ہے سر کہ آپ کا ایٹ دا کمنسمنٹ آف فرسٹ سیشن آفٹر ایچ جنرل الیکشن ٹو دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا کمنسمنٹ آف دا فرسٹ سیشن آف ایچ ایئر دا پریزیڈنٹ شیل ایڈریس بوتھ ہاؤسز اسمبلڈ ٹوگیدر اینڈ انفارم دا مجلس شورا آف دا کازز آف اٹس سمنس. اچھا سر, اس پہ یہاں پہ اس کا پڑھیں نمبر 4, provision shall be made in the rules for regulating the procedure of a house and the conduct of his business for the allotment of time for discussion of the matters referred to in the address of the president. اس کے ساتھ ابھی آ جائیں جناب اسپیکر آپ رول 60 اور رول 62 پہ. رول 60 پہ آ جائیں جناب اسپیکر, وہ ڈسکشن آف پریزیڈنٹس ایڈریس. اس کے بعد وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پریزیڈنٹ کا خطاب سنتے تھے. کل آپ نے دیکھا کہ فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ گیلریز میں تشریف فرما تھے اور ان کی موجودگی میں یہاں پہ باجے بجائے گئے. ہاؤس میں کبھی پہلے باجے نہیں بجائے گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بات کیجئے, آپ یہ ہیڈ فون پہن لیجئے, بات کیجئے, آج میں ایکشن لوں گا. ایک فاضل ممبر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی اس کی تردید کرتی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی, آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری ذات پہ کیجئے, آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری پولیٹیکل پارٹی پہ کیجئے, آپ نے تنقید کرنی ہے میرے ایک ایک ممبر پہ کیجئے. پاکستان پہ تنقید نہیں اجازت دی جائے گی. سر انہوں نے پہلے بھی جناب اسپیکر, انہوں نے پہلے بھی ایک امریکی سازش کا بیانیہ کھڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے. اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹرن لیا. ان کے لیڈر عمران خان کا بھی وتیرہ رہا ہے کہ فورن پالیسی سے کھیلنا ہے. آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں, اور سائفر کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا, انہوں نے پوری ڈپلومیٹک کور کا جو کانفیڈینشیل سسٹم ہے کمیونیکیشن کا, اس کو کمپرومائز کیا.
سر سائفر آتا ہے اس ملک میں, سائفر از اے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ اور سائفر کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. انہوں نے پورے ڈپلومیٹک کمیونیکیشن سسٹم کی کانفیڈینشیلٹی کو کمپرومائز کیا. کبھی کہتے ہیں بیسز دے دی, کبھی کسی ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں, کبھی کسی اور ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں, اور جب یہ کسی دوست ملک پہ الزام لگاتے ہیں اس کے بعد ان کے اپنے ترجمان اس کی تردید کرتے ہیں. سر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تردید کی جائے کہ ہمارے فاضل ممبر نے کسی دوست ملک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط تھی. میری آنریبل اسپیکر یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں, بلومبرگ اس پہ بات کر رہا ہے, یو این ڈی پی اس پہ بات کر رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے, پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنے جا رہے ہیں, پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. آواز نہیں آ رہی, اونچا بولو, تھوڑا اونچا بولو, اونچا بولو. جناب اسپیکر, ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزولوشن لایا جائے اور جو فارن پالیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے. ان کو اڈیالہ سے آرڈر آتا ہے کہ کسی بھی دوست ملک کے خلاف بات کرو اور اس کے بعد یہ خود تردید کرواتے ہیں پہلے بات کروا کے. جناب اسپیکر, فارن پالیسی پہ یہ کمپرومائزز ان کی اجازت نہیں دی جائے گی, اس جھوٹے بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جو ملک دشمن بیانیہ چل رہا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے تھے ملک کی دفاع کے اوپر. اب یہ فارن پالیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ ملک پہلے ہے, سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں. بہت شکریہ اسپیکر. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی عطا تارڑ مسلم لیگ نون سے اور پاکستان تحریک انصاف سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے درمیان, اور ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسائے. آپ نے دیکھا کہ پہلے عمر ایوب نے کھل کر تنقید کی موجودہ حکومت پر کہ وہ کس طرح ایوان کو چلا رہی ہے, کس طرح لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, کس طرح اپوزیشن کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب عطا تارڑ کی باری آئی تو عطا تارڑ نے بھی کھل کر تنقید کی فارن پالیسی پر, پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ کنڈکٹ پر جو انہوں نے عدم اعتماد کے دوران کیا, جو عمران خان نے بیانیہ لے کے آئے سائفر کے حوالے سے, وہاں تک معاملے کو یاد کیا گیا عطا تارڑ کی جانب سے اور کہا گیا کہ یہ ملک دشمنی کے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین کرام, عمر ایوب کا کہنا تھا کہ کل جو کچھ ہوا وہ اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا, چونکہ کل پریزیڈنٹ زرداری کی تقریر کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا, چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے, یہ جانتی ہے اور یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک شخص جو آلریڈی پارٹی کا پریزیڈنٹ ہو تو وہ ملک کا پریزیڈنٹ کیسے بن سکتا ہے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.